السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ مکمل واقعہ توجہ سے سنیں۔ بادشاہ عبد الملک بن مروان ایک دفعہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو چہرے کے اعتبار سے بہت خوبصورت اور پروقار تھا، لیکن لباس کے ذریعے سے بہت ہی مسکین اور غریب لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ سالم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کے دل کو ایک دھچکا لگا اور اس نے فوراً اس نوجوان کو بلایا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، اس لیے تم اپنی ضرورتیں مجھ سے بیان کرو، تم جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں رہتے ہوئے کسی اور سے کچھ مانگوں۔ بادشاہ نے اس کے پروقار چہرے کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا اور اپنے غلام سے کہا کہ جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جب حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عبادت سے فارغ ہو گئے اور حرم سے باہر آئے تو غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہے، اس لیے کھل کر اپنی ضرورتیں بیان کر، میں دل سے تیری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیا کی یا آخرت کی؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری صرف دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہوں۔ تو اس پر سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے اپنی دنیاوی ضرورتوں کے سلسلے میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کیا، جبکہ وہ خود اس جہاں کا مالک ہے، تو آپ سے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور رہا آخرت کا معاملہ تو میں اس سلسلے میں بڑا پریشان ہوں، اگر آپ میری آخرت کے معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ اس طرح ایک نوجوان نے ایک وقت کے بادشاہ کو آخرت کی یاد دلائی اور پھر حرم سے لگی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئے اور چند ہی لمحوں میں نظروں سے بالکل غائب ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تمام ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں دنیا بنانے سے زیادہ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آخرت بنانے کی اور اس کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔